اصحاب کہف کا سونا عبادت تھا۔ نبی پاک کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت جتنی اچھی ہوگی عمل میں برکت اور ثواب اتنا اچھا ہوگا۔ اگر نیت میں فطور ہے تو وہ عمل عادت تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں بن سکتا۔ عبادت کب بنے گا؟ جب نیت اچھی ہوگی۔ اصحاب کہف کی نیت اپنے دین کو بچانا تھا، اپنے ایمان کو بچانا تھا، ہجرت اللہ کی رضا کی خاطر تھی۔ اس وجہ سے ان کا سونا بولو نا یار، میرا گلا بھی آپ کی وجہ سے خراب ہے، میں پکوڑے نہیں کھاتا، شاید اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے نہیں۔ آپ کیوں نیچے دیکھ رہے ہیں؟ ادھر میری طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی بات انسان نیچے کر لے تو یار یہ کیا ہے؟ اتنی اخلاقی ضرورت تو ہونی چاہیے نا بندے میں، کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرے گا۔ چلو نہ بھیجو بھائی، ادھر کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کسی آ گیا فقیرہ، پنجابی کا محاورہ ہے، وہ تیری بھیڑ ڈگی ہے، ڈیڑھ سے مراد پیٹ۔ اس نے کہا یار کیا فکر ہے، ٹکڑے گڑانے ہیں، ٹیڑھی ہے تو کیا ہے؟ تو بھائی بھیجو تب بھی خیر، نہ بھیجو تب بھی خیر، فقیروں کو کیا لگے گا؟ بات تو ہم نے وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ بات کرنے والے کے اندر بھی اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی بات کرے، اور سننے والے کے اندر بھی اتنی ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی بات کو حق کو برداشت کرے۔ ان کی نیت دین کو بچانا تھا، ایمان کو بچانا تھا، ہجرت اللہ کے رضا کے لیے تھی۔ تو سونا سونا بھولنا نہیں ہے، سب یاد رکھنا ہے۔ میرا دماغ نہیں خراب کہ میں لمبی لمبی تقریریں جھاڑتا رہا ہوں اور آپ کانوں کے چسکے لگا کے چلے جائیں۔ مزہ کب ہے جب بات سمجھ آئے۔ ہمارا سونا روزے کی حالت میں عبادت ہے۔ کیوں؟ 9 مصاحب العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا فرمان ہے سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ یہ حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی سونا عبادت تھا، اس لیے کہ بندہ روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اور اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کے حکم میں ہے کہ روزہ رکھو۔ کب تک؟ صبح سے لے کر شام، صبح سے لے کر شام تک۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، جب اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس حکم میں وہ مزدوری کرتا ہے، وہ حالت عبادت میں ہے۔ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ سفر کر رہا ہے روزہ، وہ حالت عبادت میں۔ نماز میں ہے، اس کا ثواب بھی علیحدہ ہے، صرف روزے کا نہیں، روزے کے ثواب کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دیتا ہوں۔ اور اللہ نے بڑے
رمضان کے لیے فرمایا لوگوں رمضان کے روزے رکھو اس لیے کہ اس میں میرا قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. رمضان کے روزے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اب تو افسوس ہے نا جب سے دنیا کی لالچ آئی ہے قرآن کی تعلیم ختم تو نہیں ہے. ویلیو نہیں ہے اکثریت کے یہاں. سب کے یہاں نہیں ہے ایسا. سب کے یہاں نہیں ہے. بڑے بڑے اللہ کے نیک لوگ ہیں. یہ صرف ان کے ہے جو کمینہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تھوڑے سے پیسے آ گئے 4 جماعتیں پڑھ گیا دنیا کا پجاری بن گیا بس پھر وہ دین کو پیچھے کرتے ہیں. جیسے آپ کے اسمبلیوں میں ہے کوئی بکواس کر رہا تھا کہ یہ اذان جو ہوتی ہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ کی. جب ایسے کمینے لوگ ادھر پہنچیں گے بتاؤ ان کو عوام کی کیا فکر ہوگی. جب عوامی نمائندے جائیں نا ان کو پتا ہوتا ہے غریب کیسے زندگی گزار رہا ہے. اے سی پہ بیٹھنے والے کو دھوپ میں مزدوری کرنے والے کی کیا قدر ہے. مزدور جانتا ہے کہ کتنی مشکل سے وہ پیٹ پالتا ہے. مثال میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو ایک بابا جی کی بات کہی وہ بھی میری نادانی کا بات تھا. تو سامعین محترم اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ کہتا ہے روزے رکھو بڑی برکت والا مہینہ ہے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور پھر اس میں ایک رات ہے ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. سبحان اللہ. خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے. یہ اللہ بلا رہا ہے. اللہ بلا رہا ہے دعوت فکر دے رہا ہے کہ میرے بندے اس مہینے کو معمولی نہ سمجھنا. اس کو روزے کی کیا قدر ہے. جو بیچارہ مسکین دفتر میں گیا کام کرتا ہے شام کو دفتر کے کاغذ اور پنسل بھی اٹھا کے بچوں کو دیتا ہے. کوئی ایسے حاجی بیچ میں بیٹھے تو نہیں ہو. خیر کوئی بات نہیں. سنو لازمی ہے لازمی ہے. روڈ پہ کھڑا ہے پرچیاں غریبوں پہ کاٹ رہا ہے اور عیدی وصول کر رہا ہے ایسے جیسے اس کے باپ کی وراثت حاصل کر رہا ہے. جیسے باپ کی وراثت حاصل کر رہا ہے باپ کا مال سمجھ رہا ہے. اس کو روزے کی قدر کیا ہے. اوپر سے سوٹٹ بوٹٹ اندر سے غلاظت کا وہ ایسا ہی ہے نا جیسا کوئی حرام کے پیسے جیب میں ڈال کے بازار میں جاتا ہے اور حلال مرغی تلاش کر رہا ہے. بتاؤ اس مرغی کھانے میں اور سور کھانے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. اور بولو تو صحیح ہے کوئی فرق ہے؟ بات میری غلط تو نہیں ہے نا. بات تو صحیح ہے نا. سلام ہے آپ کو اخلاقی جرات ہے صبر و تحمل سے سن تو رہے ہو نا. جی جی بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اس کو کیا قدر. اس نے تو کہنا ہے کہ رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے نہیں رکھو تب بھی ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے روزہ رکھ اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. نبی کہتا ہے روزہ رکھ اس لیے کہ روزہ الصوم جنہ روزہ تیرے گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے. جب تک روزے کی ڈھال میں ہے تو بندہ حالت ہے عبادت عبادت بات بھول گئے ہو. حالت ہے عبادت میں ہے. روزہ ایسے جیسے آپ نماز ہے نماز کے اندر تو رکوع بھی ہے. برکہوں اور واقعی اس آیت کا رکوع کر کے مصداق بھی بنتا ہے. اس آیت کے مصداق بن کے اس کے اندر جب تسبیحات پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم ان کا ثواب بھی پاتا ہے.
3 دفعہ پڑھتا ہے کم ثواب ہے. جتنا میٹھا ڈالتا جاتا ہے اتنا مزہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے فضل نازل ہوتا جاتا ہے, نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں, گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور پھر سجدہ کرتا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بیچ میں نماز میں درود پاک پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے, درود کی برکتیں بھی حاصل کرتا ہے. استغفار کے دنیاوی اور اخروی اور اجتماعی فوائد بھی حاصل کرتا ہے. شامعین محترم, جس طرح ایک نماز کے اندر سینکڑوں اعمال ہیں اور بھلائی کے لیے ہیں, اسی طرح صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھنا, تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو گزارتا ہے وہ حالت عبادت میں ہے. اس لیے روزہ دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے, دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے. روزہ ایمان بالغیب کو ایمان بالغیب کو مضبوط کرتا ہے اور روزہ امانت دار بناتا ہے. سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. پانی بھی ہے, پکوڑے شریف بھی ہے, حلوہ شریف بھی ہے. حلوے پیاز کیوں پڑے ہوئے ہیں ہماری خوراک کیسے ہوئی؟ بھائیوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے, منہ بھر رہا ہے. تم بھیجو یا نہ بھیجو, اللہ ہمارے حلوے کی لہر لگائے رکھے گا. ایمان والے دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے, بجمان سڑتے رہیں گے. اس لیے حلوہ کھایا کرو. جو روزہ رکھتا ہے نا وہ حلوہ کھایا کرے, اس کے لیے اچھا ہوتا ہے, اس کو نقصان نہیں دیتا. کیونکہ روزے میں خیر ہے, روزے میں خیر ہے, روزے میں صحت ہے, روزے میں سلامتی ہے. روزہ بیماریوں کو بھگاتا ہے. اس پہ 2 دلیلیں دے کے بعد آگے کرتا ہوں. امام زین العابدین کے پاس ایک نصرانی آیا. یہ جو دہریے ٹائپ ہوتے ہیں نا, مولد ہوتے ہیں یا غیر مذہب ہوتے ہیں, یہ سوال بڑے پائے کے کرتے ہیں اور ان کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ وہ دماغ کو گھماتا ہے. افسوس ہے نا, ہمارے ملا نے تو 11ویں کی تاریخ سنائی ہے, 40ویں پہ ایصال ثواب کی فضیلت ہی سنائی ہے. جس طرح دعوت اسلامی فیضان سنت سے باہر نہیں نکلی, ان کا پورا دین فیضان سنت میں. تبلیغی جماعت فضائل اعمال میں اس کے اندر 5 ٹاپک ہیں, وہ اس سے باہر نہیں نکلی. توجہ ہے؟ ہاں بات سنیں ذرا, وہ اس سے باہر نہیں نکلتی. اور یہ ہمارا بریلوی ملا بیچارہ علمی یتیم, یہ 11ویں سے 40ویں سے جی کل سے اس سے باہر نہیں گیا کہ یہ پڑھ گئے تو میرا پٹھا گول ہو جائے گا. تو سامعین محترم, تھوڑا سا اس دائرے سے باہر نکلو, ایمان تب مضبوط ہوگا. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو, ایمان تب مضبوط ہوگا. تو سامعین محترم, اس نے آ کے سوال کیا, آپ کہتے ہو ہمارا قرآن تو پورا علم رکھتا ہے, تمہارے قرآن میں تو آدھا علم ہے. کیونکہ علم کی تکمیل 2 چیزوں پہ ہوتی ہے, ادیان اور ابدان کی. ادیان سے مراد دین کا علم, ابدان سے مراد جسم کا علم. تو تمہارے قرآن میں تو جسم کا علم بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو قرآن مکمل ہے, یہ اللہ کا نازل کردہ ہے, اگر مکمل ہے تو اس میں تو طب ہے ہی نہیں. امام زین العابدین کہنے لگے, تجھے کس نے کہا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں, پوری نہیں پڑھتا. پھر سوچ لینا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کیا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو پھر ساری زندگی کلو ولا کیوں پڑھتے ہو نماز میں؟ کمال ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں تمہیں دیکھ کے. میں نے آیت پڑھی, آپ سب کو یاد ہو گئی, تو باقی بھی یاد کرو نا, تھوڑی کوشش کرو نا. یہ کلو ولا کو ٹکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. آج کے
انشاءاللہ انشاءاللہ. اب ٹریک پہ آ گئے ہو. آپ نے پڑھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف کے ساتھ. حد کا کھاؤ پیو نا، زیادہ نہ کھاؤ. آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے. سن، میرے نانے نے یہ کہا سب برتنوں کو بھرنے میں جو برا برتن ہے وہ پیٹ ہے. برتن بھر دو کوئی فرق نہیں پڑتا کنارے تک. اس برتن کو جب یہاں تک بھرتے ہو تو یہ سب سے برا ہے پیٹ کو. ویسے مولوی کو پیٹ ہوتا پڑا جاتا ہے سارے نہیں. تو سامعین وہ یہاں تک بات جب ہوئی، نصرانی سوچ میں پڑ گیا. نصرانی سوچ میں پڑ گیا. پھر کہا تم کہتے ہو علاج نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے اصوموا تصحوا، روزہ رکھو، اللہ نے اس میں صحت رکھی ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے روزہ رکھو، اس میں شوگر کا بہانہ بنا کے روزے توڑا نہ کرو، روزے رکھا کرو، اس سے صحت ہوتی ہے. جس کو کولسٹرول ہے روزہ رکھے، یورک ایسڈ ہے روزہ رکھے، فائدے تو ہے نا. یہ خطرناک بیماری تو یہی ہے نا جو بندے کو فالج کی طرف یا ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہے. تو روزہ رکھو. کہا یہ تعلیم ہے. ابھی تو میں نے یہ آدھی آیت پڑھی ہے، آگے دلائل تو وہ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا یار تیرے قرآن نے اور تیرے نبی نے تو جانبیوس کی جو ہے اس کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جو حلوے شریف والے مولوی تھے نا، کیا وہ باتیں انہوں نے کہا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے. اپنے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، ابھی وقت نہیں میں وہ بھی بتا دوں. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تحقیق سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ریسرچ سے دور چلے گئے ہیں. اب آگے آئے رسول اللہ کے دور پہ چلتے ہیں. اسی بات کے تناظر میں بات عرض کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے حکیم بھیجا، اور حکیم اس لیے بھیجا کہ رسول اللہ کے صحابہ بیمار ہوں گے وہ ان کا علاج کرے گا. وہ آ گیا، ایک لمبا وقت انتظار کرتا رہا. کل کوئی بیمار ہوگا تو میں ادھر بیمار نہیں ہوتے تھے، ادھر صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے. اب دیکھو نا دکان کو تب چلتی ہے، ڈاکٹر ہے تو مریض ہے، وکیل آئے تو مجرم آئے، دکاندار گاہک آئے تو دکان چلتی ہے، ورنہ نظام تو ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کا جب نظام ٹھپ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہنے لگا جناب میں چلتا ہوں، یہاں تو بیمار نہیں ہوتے، میرا کام نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ بیمار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ یہ بیمار نہیں ہوتے. یہ بیمار نہیں ہوتے. یا رسول اللہ کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ فرمایا یہ اس وقت تک کھاتے نہیں ہیں جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی. جب یہ کھاتے ہیں، یہ اب میں مخاطب ان سے ہوں، دن کو پیاس لگ جائے 10 گلاس پانی کی پی جائیں گے سارے. دن کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے اگر ایک روٹی کی گنجائش ہے تو 2 کو ہڑپ کر جائیں گے. نماز تراویح ہے تو جناب دکار مارے گا، 2 بیچارے ادھر 2 بیچارے ادھر. خدا کی قسم اس میاں نہ صحیح بھول چھوڑ سی.
توجہ ہے؟ یہ میں انشاءاللہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بیمار نہیں ہوتے، اس لیے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اگر کھاتے ہیں تو ایک حصہ پانی کا، ایک ہوا کا، ایک خوراک کا، یہ رکھ کے کھاتے ہیں، اس لیے یہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو لہذا آپ کو اجازت ہے، آپ چلے جائیں۔ اس لیے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پیٹ بھر کے کھا کے سو جانا وہ صاحب ایسے ہی ہے جیسے گند کا ڈھیر ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، آپ دنیا کا قیمتی ترین سپرے اور عطر لے آئے، اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سپرے کرتے رہے، اس سے خوشبو آئے گی یا تعفن اور پھیلے گا؟ یا پھر گند کے ڈھیر پہ جب بارش برستی ہے تو وہاں پہ تعفن اور زیادہ پھیلتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھا کے سو جانا یہ سیم ایز اٹ ایسا ہی ہے جیسا میں نے بیان کیا۔ اس لیے بھوک سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو وہ نہیں کھا ہی کے مرتا ہے، کھانے سے بیماریاں زیادہ لگتی ہیں۔ نبی پاک کی حدیث بھی ہے اس میں، لہذا روزے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر اللہ نے رکھا ہے۔ دن روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، تراویح کی صورت میں قرآن سنو، رات کو نوافل پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ دیکھو نا 11 مہینے سونے کی ٹائمنگ اور ہے، رمضان میں بدل جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، کھانے کی ٹائمنگ اور ہے، رمضان میں بدل جاتی ہے۔ تو 11 مہینے جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، رمضان میں اس کو بھی تو بدل دو نا، رمضان میں اس کو بھی تو بدلو نا۔ وہ کیا مسلمان ہے جس کا قرآن مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے اور وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھ سکتا؟ یاد رکھیں، جیسے میں نے کہا روزے کا ہر عمل عبادت ہے، اسی طرح تیرا گھر مدرسہ ہے، تیری دکان مسجد ہے۔ کب؟ جب تیرا ایمان بالغیب مضبوط ہے، تیرے عمل میں نبی کی سنت ہے، اور تیرا من، تیرا لباس اور جسم حرام اور اس کی غلاظتوں سے بچا ہوا ہے، پھر وہ گھر مدرسہ ہے، اور جناب حاجی صاحب تیری دکان جو ہے وہ مسجد ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، تیرا سامان بیچنا عین عبادت۔ اس لیے اپنے عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی دوست، اپنے ورنہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر حرام ہے۔ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔